حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسانات اور مجھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ ابو بکر کی صحبت کی وجہ سے ہوا اور ابو بکر کے مال کی وجہ سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پردہ فرما جانے سے پہلے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے ان کو عطا فرما دیا تھا۔ یعنی اگر کسی نے معمولی سا بھی احسان فرمایا کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر اس کو لوٹا دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا کہ سب کے احسانوں کا بدلہ میں دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اور دعا کی کہ یا اللہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن آپ ابو بکر کو بدلہ دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری انسانیت لرز رہی ہوگی، پہلے تو کئی سال تک حساب شروع نہیں ہوگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اللہ سے سفارش کیجیے کہ حساب شروع کیا جائے، پھر حضور کی سفارش پر حساب شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب پیش کرو کس سے حساب شروع کرو۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرمائیں گے کہ ابو بکر آپ پیش ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ارشاد فرمائیں گے کہ ابو بکر ہم تمہارے مقروض ہیں، ہم نے تمہیں بدلے دینے ہیں آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر سے بہت زیادہ محبت تھی، بڑی گہری محبت تھی۔ کسی صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ وہ صحابی جو سوال کرنے والے تھے وہ شرما گئے، کیونکہ اہل عرب میں اپنی بیوی سے اظہار محبت عیب سمجھا جاتا تھا۔ آج کل بھی کچھ لوگ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا یہ عیب سمجھتے ہیں، اس زمانے میں بھی عیب تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت کیا جائے۔ تو اس نے پوچھا کہ کس سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سے۔ وہ شرما کے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کے ابو سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے، محبت میں بڑے حریص تھے، وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ ہم حضور کو دیکھتے رہیں، حضور کی محفل میں بیٹھے رہیں، حضور سے باتیں ہوتی رہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مجھ سے وقفے سے ملا کرو، کچھ وقت ٹھہر کے ملاقات کیا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات سن رہے تھے، وہ اٹھے جو نماز پڑھنے آئے تھے فجر کی تو واپس چلے گئے، ظہر میں آئے حضور سے ملاقات نہیں کی، پھر عصر میں آئے حضور سے ملاقات نہیں کی، مغرب میں آئے نماز پڑھی واپس چلے گئے، ملاقات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک جو حضور کے خادم تھے ان سے فرمایا کہ ابو بکر کدھر ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تو آتے رہے لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا جب ابو بکر کو بلا کے۔ حضرت انس بن مالک دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کو حضور نے یاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے، بھاگتے ہوئے آئے حضور کے پاس، جی آپ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم ظہر میں نہیں ملے ہو، عصر میں نہیں ملے ہو، مغرب میں نہیں ملے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کی منشا ایسی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دینا، ایذا دینا مناسب نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کہا تھا، وہ لوگوں سے کہا تھا، تو ہر وقت ملا کر مجھے، تیرے قریب رہنے سے مجھے سکون رہتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے. مرتبہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے بھائی یہ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ عقیل مجھے آپ کے ایمان لانے پر دگنی خوشی ہو رہی ہے. ایک تو اس وجہ سے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک آدمی ایمان لایا ہے, آپ کا ایمان لانا مجھے دوہری خوشی اس لیے دے رہا ہے کہ آپ میرے چچا زاد بھائی ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, اس لیے آپ کا ایمان لانا مجھے زیادہ محبوب ہے, زیادہ خوشی دے رہا ہے. تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نو مسلم ہوئے ابتدا میں وہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہتے تھے, محبت شدید تھی اور وہ چاہتے تھے کہ حضور کا ہر کام میں سر انجام دوں. ادھر سے حضور اپنا ہر ذاتی کام سیدنا صدیق اکبر سے کروایا کرتے تھے. حضور کو جو بھی کام ہوتا بلا جھجک اگر کسی سے کہتے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہوتے. حضور حضرت ابوبکر کو حکم دیتے کہ ابوبکر جاؤ یہ کام کرو, وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے جاتے وہ کام کر لیتے. تو اس طرح یہ چلتا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھتے تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے, ان کو پہلی صف میں دیکھا تو وہ محبت تھی نا. تو جب محبوب ہر دو لوگوں کا ایک ہو تو وہ طبع یہ ہوتا ہے کہ میں محبوب مجھ سے زیادہ محبت کرے اور میں مجھ سے زیادہ محبت کروں, مجھ سے زیادہ محبت میں کوئی بڑھے گی. اور حضور کی محبت تو ویسے بھی ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے. تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے حضرت عقیل پیش رہے تھے. حضرت ابوبکر پہلے صف میں بیٹھے تھے. حضرت عقیل نے عرض کی کہ ابوبکر آپ پیچھے چلے جائیں, یہاں میں بیٹھوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت ابوبکر کو ان کا بڑا لحاظ تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے کھڑے ہوئے پیچھے چلے گئے, 7ویں صف میں یا 6ویں صف میں جا کے بیٹھ گئے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ یہ سارا منظر دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بیان ہوا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح سے آپ عقیل کو سمجھائیے, ان کو حضرت ابوبکر کے بارے میں بتلائیے. پہلی صف سے ان کو اٹھا کے پیچھے بٹھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی یہ بتاؤ ابوبکر نے کیا کہا؟ عقیل نے تو اٹھایا, ابوبکر کا جواب کیا تھا؟ حضرت علی رو پڑے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ کے ایسے عاشق ہیں کہ آپ کی رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا, وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے. حضور نے حضرت ابوبکر کو بلایا کہ ابوبکر یہاں کیا معاملہ ہوا, کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر کہتے نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوا. عقیل نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان سا ہے, وہ لڑکا سا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, اس کی جگہ نہیں تھی, وہ میری جگہ بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کو بلایا, پاس بٹھا کر کہتے ہیں عقیل جانتے ہو ابوبکر کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے مجھے ابوبکر سے کتنی محبت ہے؟ عقیل جب تمہارے خاندان والوں نے مجھے شیب ابی طالب میں قید کیا تھا اور پورے مکہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ حضور کی اعانت, حضور کی مدد کسی نے نہیں کرنی, اس وقت پورے مکہ سے بے خوف اور نڈر ہو کر میری مدد کرنے والا ابوبکر تھا. عقیل جانتے ہو ابوبکر کون ہے؟ جب ساری کائنات میری دشمن تھی, لوگ میرے خون کے پیاسے تھے, اس وقت روئے زمین پہ میرا ایک عاشق تھا اور وہ ابوبکر تھا. عقیل جانتے ہو مجھے جب جب مال کی ضرورت پڑی مجھے اپنوں نے دھکے دے دیے, ابوبکر نے مجھے سینے سے لگا دیا, اپنا سب کچھ میرے اشاروں میں قربان کرتا چلا گیا. عقیل مجھے ابوبکر سے بڑی محبت ہے, خدا را ابوبکر کو ایسے نہ ستایا. تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محبت میں کرتا تھا, محبت میں غلط کر گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر سے بڑی محبت, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے اور حضرت ابوبکر قدم رکھتے چلے جاتے. اس لیے کسی نے کہا کہ پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ نبی تو نہیں تھے لیکن نبی جیسے لگتے تھے. اس کی ایک مثال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. مدینہ کے لوگوں نے مدینہ سے باہر نکل کر قباء کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا, حضور کا استقبال کیا. اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اب لوگ آتے
وہ پہلے آ کر حضرت ابو بکر کو ملتے بعد میں حضور سے مصافحہ کرتے، اور کچھ لوگ حضرت ابو بکر سے مصافحہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، ان کو یہ گمان تھا، یہ وہم تھا، یہ خیال تھا کہ نبی شاید حضرت ابو بکر تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا، معاملہ دیکھا، تو اپنی چادر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے حضور کے سر کے اوپر کھڑے ہو گئے، تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں غلام ہوں اور سردار یہ ہے، میں نوکر ہوں، آقا یہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی، یہ گمان کیسے ہوا کہ ابو بکر نبی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حسین و جمیل تھے، حضور جیسا حسین تو پیدا کوئی نہیں ہوا، پھر وہ حضرت ابو بکر کو کیوں نبی سمجھ رہے تھے؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر سانپ نے ڈسا تھا، واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ایڑی پر لگایا تھا، اور طب کا اصول ہے کہ طبیب جو دوائی دے اس دوا کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے جہاں جہاں تک تکلیف پہنچی ہے۔ تو زہر کا اثر حضرت ابو بکر کی ایڑی سے چلتا ہوا ابو بکر کی آنکھوں تک پہنچا تھا، آنکھ سے آنسو گرے تھے، تو حضور کے لعاب کا بھی آنکھوں تک پہنچنا ضروری تھا۔ جب حضور کا لعاب ایڑی سے چلتا ہوا صدیق اکبر کی آنکھوں تک پہنچا، تو وہ لعاب اور حضور کا پانی حضور کی نورانیت لیتا ہوا وہاں تک پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت حضرت ابو بکر کے چہرے میں واضح طور پر نظر آنے لگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس۔ حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر گوشت میں ملا کے دیا گیا، ابو بکر کو زہر گوشت میں ملا کے دیا گیا۔ حضور کے ساتھ اس وقت جو دسترخوان پہ لوگ تھے ان میں سے 2 موقع پہ شہید ہو گئے، ابو بکر کے ساتھ بھی دسترخوان پہ جو لوگ تھے ان میں موقع پر 2 شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 17 دن پہلے بخار آیا، ابو بکر صدیق کو وفات سے 17 دن پہلے بخار آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چارپائی لائی گئی ابو بکر کے لیے وہی چارپائی لائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک انتقال کے وقت عفیفہ کائنات کی گود میں تھا، امی عائشہ کی گود میں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک وفات کے وقت سیدہ عائشہ کی گود میں تھا۔ حضور نے دم امی عائشہ کی گود میں توڑا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی آخری سانسیں امی عائشہ کی گود میں لی۔ حضور نے انتقال سے پہلے ارشاد فرمایا مسواک لائی جائے، صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا مسواک لائی جائے۔ حضور کو مسواک امی عائشہ نے دیا، صدیق اکبر کو مسواک امی عائشہ نے دیا۔ حضور نے فرمایا مسواک کو نرم کیا جائے، صدیق نے فرمایا مسواک کو نرم کیا جائے۔ حضور کے لیے مسواک کو نرم امی عائشہ نے کیا، صدیق اکبر کے لیے مسواک کو نرم امی عائشہ نے کیا۔ حضور کے پیٹ مبارک میں آخری غذا امی عائشہ کا لعاب پہنچا، صدیق اکبر کے پیٹ کے اندر آخری غذا امی عائشہ کا لعاب پہنچا۔ پھر جہاں حضور کی قبر مبارک بنی، حضور کا مزار مبارک بنا، وہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنی۔ حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے کو شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کا سرتن سے جدا کیا گیا، صدیق اکبر کے نواسے کا بھی سرتن سے جدا کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب وفاضی قدر معتبر ہم سب ماشاءاللہ وفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ وفاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ اور تو نے بارے نبوت اٹھایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا، اپنی جھولی میں ان کو سلایا۔ تیرے جاگے نصیب حبیب حبیب، تیرے جاگے نصیب حبیب حبیب، میرے قلب و جگر تیری کیا بات ہے۔ باوفاضی قدر
معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ کوئی چندے میں دے مال آدھا، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، کوئی کم کوئی اس سے زیادہ، پر ایک بوڑھے رفیق یعنی سید صدیق دے دیا گھر کا گھر، تیری کیا بات ہے۔ باوفازی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر، تیری کیا بات ہے۔